سمجھ رہے تھے کہ روشنی جب کسی درخت پر اس انداز سے پڑتی ہے تو اس کا سایہ سڑک پر پھیل جاتا ہے، لیکن ڈرائیور انتہائی خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ان پرچھائیوں کو بھوت پریت اور نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ہم دونوں اس کی حالت کا کافی مذاق اڑا رہے تھے۔ یوں ہی ہمیں سفر کرتے اور ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ پھر ایک دم میں نے چونک کر بولا، بخاری جی، ٹی روڈ سے کار پر ریسٹ ہاؤس کا سفر دور نہیں، چند منٹ کا ہے۔ ہمیں تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ریسٹ ہاؤس کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو ڈرائیور کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ تو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ بھائی تم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ اس نے پوچھا۔ سر لگتا تو یہی ہے، لیکن میں تو کافی عرصے سے ادھر آ رہا ہوں، البتہ صبح آتا ہوں اور 10 منٹ میں ریسٹ ہاؤس پہنچ جایا کرتا ہوں، مگر آج مت ماری گئی ہے۔ راستہ وہی ہے لیکن اتنا لمبا تو نہیں ہونا چاہیے، شاید میں درمیان میں سے کہیں دوسری سڑک پر نکل گیا ہوں، اندھیرا جو ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ونڈ سکرین اور دائیں بائیں سے راستہ دیکھنے لگے۔ آسمان بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی ستارہ چمکتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنگل میں کسی روشنی کا امکان نہیں تھا، بالکل تاریکی اور ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ پہلی بار ہم دونوں سنجیدہ ہوئے اور ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا۔ اچانک بخاری کی نظر روڈ سے ہٹ کر جنگل کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنگل میں گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو راستہ۔ میں نے اس کے پاس جا کر گاڑی رکوائی۔ مجھے امید تھی کہ یہ قریبی گاؤں کا کوئی بندہ ہوگا جو پیدل اپنے گھر جا رہا ہے۔ اس بندے نے کالی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور کندھوں تک اس کے بال لہراتے نظر آ رہے تھے۔ ارے بھائی سنو، بنگلے کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے پوچھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ میری آواز پر رکا نہیں، نہ پلٹ کر دیکھا، البتہ اس نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے جو بائیں جانب راستہ ہے وہ بنگلے کی طرف جاتا ہوگا۔